السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جنوری کی 20 تاریخ۔ آج کے پروگرام میں جو ٹائٹل ہے اس کے مطابق جرمنی نے اپنا پاؤں امریکہ کی دم پر رکھ دیا ہے۔ گو آپ کو یہ ایک فنی سا ٹائٹل لگے گا، لیکن جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹائٹل کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ میں سے جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو یہ علم ہوگا کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکہ جو کہ الائڈ فورسز، جس کے ساتھ برطانیہ اور پاک و ہند کی افواج بھی شامل تھیں، یہ الائڈ فورسز کہلاتی تھیں، اور اس کے جو مقابلہ پر تھیں فورسز وہ ایکسس فورسز، جس میں جرمنی جو ہے وہ قابل ذکر طاقت تھی۔ تو جب جرمنی کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو امریکہ نے ایک پلان بنایا کہ جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہاں کی جو فوجی طاقت کی یا فوج کی مینٹین کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ امریکہ نے لے لی، اور اس کے بعد اس نے اپنے یہاں بیسز بھی قائم کیے، اور کافی سالوں تک بلکہ کئی دہائیوں تک یہاں پہ امریکہ کا بہت مؤثر کنٹرول رہا، اور وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جرمنی میں سمجھتے تھے، اور کسی کو امریکن فورسز یا امریکن سٹیزنز پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اگر آپ ان کے اندر جا کے جائزہ لیں تو اس سوسائٹی میں بہرحال ایک قسم کی آپ کہہ لیں ہیٹرڈ سی ہے امریکنز کے بارے میں، جو کھل کے اظہار تو گو نہیں کرتے، لیکن جب بھی موقع ملے تو یہ امریکنز کے اتنے فیور میں نہیں بولتے۔ تو اس پس منظر کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آج کل صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اور یہ ہے صورتحال اس وقت یوکرائن میں جو اس وقت قضیہ جاری ہے اس کے بارے میں۔ جرمنی کی ایک وزیر دفاع تھیں محترمہ کرسٹینا لامبریشٹ، انہوں نے آخر 2 دن پہلے استعفیٰ دے ہی دیا۔ یوکرائن کو جنگی ساز و سامان اور خاص کر ماڈرن ٹینک لیپرڈ 2 کی سپلائی، اسی طرح جرمن افواج کی ٹریننگ میں سست روی، اور جرمنی کے چانسلر کی دفاعی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت، اور اس کے علاوہ وزیر موصوفہ کا اپنے بیٹے کو ہیلی کاپٹر پر ساتھ لے کر جانا، اور نئے سال کے موقع پر برلن کی سڑک پر آتش بازی کے بارے میں ایک تبصرہ جو ہے وہ کر بیٹھی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، یا ان کی شخصیت کے بارے میں، یا ان کے عہدہ کے بارے میں میڈیا میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، اور ان کے مخالفین بھی ان پر تنقید کر رہے تھے، چنانچہ مجبوراً ان کو پھر اپنے عہدہ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ تو پھر ان کی جگہ جو جرمنی کے چانسلر ہیں انہوں نے فوری طور پر بدھ کے روز جو ہے مکرمی بورس پسٹوریس صاحب ہیں ان کو نیا وزیر دفاع مقرر کیا، اور انہوں نے پھر فوری طور پہ اپنے عہدے کا حلف لیا، اور اسی دن وہ اپنے جو نئے عہدے کی ذمہ داریاں ان میں مصروف ہو گئے، اور جمعرات کے روز امریکہ کے وزیر دفاع اس وقت جرمنی کے دوروں پر ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جمعہ یعنی آج 20 جنوری کو یہاں جرمنی میں رامسٹائن امریکن بیس ہے، جو کہ سب سے بڑا بیس سمجھا جاتا ہے امریکہ سے باہر، وہاں پہ جو یوکرائن کی مدد کے لیے قائم کیا گیا گروپ ہے جس میں تقریباً 50 کے قریب ممالک ہیں، تو ان کے ممبران جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ تو اس اجلاس میں بھی یہ جو نئے وزیر دفاع یعنی جن کو بھی 2 دن ہوئے بنے، وہ اس اجلاس میں بھی موجود تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم کردار کے طور پہ موجود تھے۔ اب اس اجلاس میں دیگر معاملات کے علاوہ اس وقت سب سے جو ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی اپنا جو انتہائی ماڈرن ٹینک ہے لیپرڈ 2 وہ فوری طور پہ یوکرائن کے حوالہ کرے، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور آج بھی نہیں ہو سکا۔ اب اس میں 2 متضاد قسم کی جو خبریں ہیں، متضاد قسم کی وہ گردش کر رہی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق
جرمنی نے امریکہ کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اور اسی کو اس ویڈیو میں اگر ٹاپک دیا گیا تو امریکہ کی دم پر پاؤں رکھنا سمجھ لیں کہہ دیا ہے یا کر دیا ہے۔ تو جرمنی نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ پہلے تم اپنا جو ماڈرن ٹینک ہے M1 ابرامس وہ یوکرائن بھیجو، تو اس کے بعد پھر جرمنی بھی اپنا لیپرڈ 2 یوکرائن بھیج دے گا۔ اور یہ ناظرین آپ بے شک اس کو کوئی مضحکہ خیز قسم کا فکرہ سمجھیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ ان دونوں ممالک کے جو معاملات ہیں یا تعلقات ہیں ان کو اگر سنجیدگی سے دیکھیں تو واقعی یہ جو مطالبہ ہے یہ امریکہ کی دم پر پاؤں رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ فوری طور پر پھر جو سبرینا سنگھ ہے پینٹاگون کی ترجمان ہے، انہوں نے اس جرمنی کے مطالبہ کو انتہائی مضحکہ خیز اور عقل سے عاری مطالبہ قرار دے دیا ہے۔ اب جو یہ تو ایک خبر ہے، دوسری خبر جو جیسے میں نے کہا کہ دو متضاد خبریں ہیں، جرمنی کے جو ترجمان ہیں یا جرمنی حکومت ہے وہ اس چیز پہ زیادہ زور دے رہی ہے کہ چونکہ یوکرائن کو سپورٹ کرنے کے لیے 50 ممالک کا گروپ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب ممالک کو اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اگر سارے ممالک مل کے یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر جرمنی اس پر غور کرے گا کہ وہ یہ ٹینک یوکرائن کو دیتا ہے یا نہیں۔ اب اس معاملہ پر جو ہے وہ جیسے پہلے بھی بتایا کہ اندر کی جو خبر وہ یہ ہے کہ جرمنی نے بھی امریکہ سے مطالبہ کیا اس کے ٹینکوں کا بھی، اس وجہ سے دونوں ممالک میں سخت قسم کی آج کل ٹھنی ہوئی ہے۔ جرمنی کے علاوہ جو ہے یہ جو لیپرڈ 2 ہے، جب ان سے رشین جو اوریجن کے ٹینک تھے ان ممالک سے لے کے یوکرائن کو دیے گئے، جن میں چیک ریپبلک، سلوواکیہ اور فن لینڈ اور پولینڈ شامل ہیں، تو جرمنی نے ان کو ان کے بدلے پھر اپنے لیپرڈ 2 ٹینک دیے تھے، تو لیکن اس شرط پر دیے تھے کہ جرمنی کی اجازت کے بغیر ان میں سے کوئی ملک بھی یہ جو لیپرڈ 2 ٹینک جرمنی کے ماڈرن ٹینک ہے یہ کسی اور ملک کو نہیں دے گا، اور اس پابندی کی وجہ سے یہ پھر یوکرائن کو بھی نہیں دیے جا سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو یوکرائن کا ڈونباس ریجن ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دن بدن نازک ہوتی جا رہی ہے۔ اب آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہاں پہ ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک بڑا اسٹریٹجک شہر ہے باخموٹ، تو اس کے سپرز پہ بھی سپرز ہیں جو مضافاتی علاقے ہیں، وہاں تک جو ہے رشین فوج پہنچ رہی ہے، اور شنید ہے کہ ایک آدھ سبرب یا ایک آدھ جو مضافاتی علاقہ ہے اس پہ روس کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سخت پینک جو ہے وہ خاص کر پولینڈ میں تو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر آج جو وزیر اعظم ہے پولینڈ کے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر روس کو فوری طور پہ شکست نہ دی گئی اور یوکرائن کو یہ بھاری ہتھیار جس میں ماڈرن ٹینک بھی شامل ہیں نہ دیے گئے تو بہت ممکن ہے کہ یہ یوکرائن افواج کو شکست ہو جائے، اور اگر یوکرائن کو شکست ہوتی ہے تو پھر دنیا تیسری عالمگیر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی 3 لاکھ جو افواج ہیں ان کو بھی تیار رہنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی جرمنی پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ تم اجازت دو یا نہ دو، حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تو اس لیے پھر میں اپنی ذمہ داری پہ خود ہی جو تم نے ہمیں ٹینک دیا ہے یوکرائن بھیج دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ان کے آرمی کمانڈر ہیں آج انہوں نے بھی جو بیان دیا ہے، راج منڈ آندریچک ان کا نام ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مغربی ممالک یا امریکہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پابندیوں کی وجہ سے جو روس کی فوجی طاقت کچھ کم ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اسیسمنٹ کے مطابق روس کی فوجی طاقت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ تو بیلاروس کے ساتھ مل کے مزید جو ہے وہ طاقت سے وہ جو حملے اب کر رہا ہے، تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی ہم نے روس پہ پابندیاں لگائی تھی اس وجہ سے وہ کمزور ہو گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی پھر اپنے پولینڈ کے صدر اور وزیر اعظم کی بات یا ان کے ہم نوا بن کے فوری طور پہ یہ امریکہ اور ناٹو ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں اور اس خطہ میں استحکام رہے اور تیسری عالمگیر جنگ نہ چھڑے، تو پھر آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ بھاری ہتھیار
اور ٹینک خاص کر آپ کو یوکرائن کو دینے پڑیں گے۔ ان کے اس بیان کے شائع ہوتے ہی روسی حکام نے بھی اپنا ایک بیان داغ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ناٹو، امریکہ اور یہ سارے مل کے اگر یوکرائن کو اس طرح کے ٹینک یا بھیس بدل کے یا اپنی فوجیں بھیج کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روس کو شکست دے دیں گے، تو اگر روس کو اس ایریے میں شکست ہوئی تو روس نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ یہ پھر تیسری عالمگیر جنگ ہوگی، اور جب تیسری عالمگیر جنگ کی بات ہوتی ہے تو لازمی پھر وہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جرمنی میں اور اس ریجن میں چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔